اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، جتنے بھی علماء کرام ہیں، جب ان کو حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہی حدیث سنائی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور بخاری شریف جو حدیث شریف کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے بڑی کتاب ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح، سب سے سچی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اس کی پہلی روایت بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور سب سے آخری حدیث اس کی یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں قیامت کے دن ترازو میں. اور وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو گویا بخاری شریف کا پہلا درس اور پہلا سبق یہ تھا، جو بھی عمل کرو، عمل کرنے سے پہلے نیت کو ٹھیک کرو، نیت کو چیک کرو کس لیے ہم کر رہے ہیں. اور نیت ٹھیک کرنے کے بعد پھر پوری بخاری شریف اعمال سے بھری ہے کہ اعمال کو سیکھو، کون سا عمل کس طرح کس وقت کیسے کرنا ہے. اور سب سے آخر میں عمل بتا دیا کہ اب عمل پہ کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ عمل کے اعتبار سے آخری عمل یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ذکر، جو سب سے محبوب کلمات ہیں، وہ دو ہیں جو وزن میں ہلکے، جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو گویا ابتدا ہے نیت کو درست کرنا، درمیان ہے عمل کو سیکھنا، اور انتہا یہ ہے کہ بندہ عمل پہ کھڑا ہو جائے، عمل پہ کھڑا ہو جائے. کئی مرتبہ بہت سی راتیں ایسی آتی ہیں کہ جن کے اندر فضیلت کے اعمال ہیں. 15ویں شعبان ہے، 27ویں شب ہے، کوئی اس کو چھوٹی رات، کوئی بڑی رات، الگ الگ نام سے معاشرے میں یہ راتیں پہچانی جاتی ہیں. اب اس پہ بیان ہوتے ہیں اور پوری رات بیان ہوتے ہیں. بیان تو ہو رہا ہے، عمل کا موقع تو دو. سب بیان والے یہی کہتے ہیں عمل کرو عمل کرو. عمل کا موقع تو دو، تبھی تو کریں گے. اس لیے عام طور پر ہم فجر کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مجلس کرتے تھے. ہم نے سوچا لوگ عشاء کے بعد بھی بیان سنتے ہیں، فجر کے بعد بھی بیان سنتے ہیں، ان کو عمل کا موقع دو، یہ عمل کریں. لہذا عشاء بیان سے پہلے ذکر کے مجلس رکھی کہ ذکر کریں تاکہ کوئی عمل وجود میں آئے. کب تک سننا رہے گا؟ عمل پہ کب کھڑے ہوں گے؟ سنتے سنتے زمانہ گزر گیا، اب عمل کب کریں گے؟ اور فجر کے بعد بھی یہ عاجز خود بھی اپنا معمول پورا کرتا ہے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا جو معمول ہے، قرآن پاک کی سورہ کہف پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں. روزانہ قرآن پاک ایک پارہ تو دور کی بات ہے، ایک رکوع کی بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایک پارہ تو دور کی بات ہے، ایک رکوع. حدیث. تو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال ہیں، لیکن کام کے پیچھے کئی مرتبہ نیت کچھ نہیں ہوتی، اور نیت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ بہت کام تو کر رہے ہیں، لیکن کام کے پیچھے کئی مرتبہ نیت کچھ نہیں ہوتی، اور نیت ہوتی ہے تو کئی مرتبہ بہت فاسد ہوتی ہے، غلط نیت ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے. دنیا میں ہم آئے ضرور ہیں، اس دنیا میں یاد رکھیں، دنیا میں ہم آئے ضرور ہیں، اس دنیا میں ہم آئے ضرور ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی ذات سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی ذات سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. ہر وہ کام جو آپ کو یاد الہی سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے.
تو اس کا الٹا مطلب کیا نکلا؟ ہر وہ جائز کام جو اللہ سے جوڑ دے وہ پڑھا رہے تھے. جانے کے لیے وکیلوں کو جو فن پڑھایا جاتا ہے وہ منطق ہوتا ہے، منطق کی کتاب پڑھا رہے تھے. اب کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، یہ انتقال کر گئی، ایسا کچھ کہا، یا والدہ، حضرت ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں. فوراً طلبا سے کبھی ہاتھ اٹھاؤ، پیارے اللہ ہم نے جو یہ سبق ابھی پڑھا ہے کہ اللہ اس کے ثواب ان کی روح کو پہنچا دیجیے. اب لو منطق کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. تو یہ منطق نہ رہی، یہ عبادت بن گئی، کیونکہ ہم یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. جملوں کے اندر خطاؤں کے امکان سے بچنا یہ منطق کی غرض و غایت ہے، مقصد ہے کہ منطق کیوں؟ تاکہ جو بندہ زبان سے جو کلام نکالتا ہے اور جو زبان سے دو جملے جوڑتا ہے اس کے اندر خطائے فکری سے محفوظ رہے، غلطی سے محفوظ رہے، بات اس کی سالڈ ہو. جس کے ذریعے سے یہ بات بتائی جائے وہ منطق ہے، اس میں جھول نہ ہو. یہ فن جس کے ذریعے سے یہ بات بتائی جائے وہ منطق ہے. لیکن یہ سب کیوں سکھایا جا رہا تھا؟ کہ قرآن و حدیث کو ہم جب سمجھیں اور قرآن حدیث کے جب مطالب کو ہم سمجھائیں، بیان کریں تو ہم سے کوئی غلطی اور چوک نہ ہو. تو کہا یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، لہذا جب اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ اب منطق نہ رہا، یہ دنیا نہ رہی، یہ دین بن گئی. اور دین کے جو کام ہیں ان کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر کر. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اس نے قیام کیا. مقصد یہ تھا کہ میں حضرت کے پاس کچھ دن رہوں گا اور مناسبت جب پیدا ہو جائے گی پھر میں حضرت سے بیعت بھی ہو جاؤں گا اور بیعت ہو کر حضرت کا مرید ہو کر پھر میں جاؤں گا، جو حضرت مجھے معمول بتائیں گے زندگی میں اس کو نبھاؤں گا. کچھ دن رہا وہ شخص اور کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں. کہ بھائی آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ کہ آیا تو بیعت کے لیے تھا لیکن بیعت کے بغیر جا رہا ہوں. کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے تو دیکھا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد یہاں پورا نہیں ہو رہا. پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے مقصد لے کے آتے ہیں، کیا کیا جانچنے آتے ہیں، کیا کیا پرکھنے آتے ہیں. اس لیے میں تو جب کمرے سے گھر سے نکلتا ہوں تو داڑھی واڑی برابر کر کے نکلتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی بدگمان نہ ہو جائے. سوچا کہ اس کو تو داڑھی رکھنے کا سلیقہ تو ہے نہیں، کنگھا تو کرتا نہیں ہے، اس کا کیا بیان سنیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی محرومی ہو جائے بات سے. ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ جب ہم دیوبند میں پڑھتے تھے اور چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ساؤتھ انڈیا کے ایک شہر سے ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آئے. کچھ ہی دن رہا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو ہم نے پوچھا بھائی تم آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ کہ میں جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. کہ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ میں حفظ کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ پھر دارالعلوم دیوبند جب حفظ کرنا ہے تو حفظ کا مقصد کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ کہ جیسا میرا منشا ہے اس طرح سے نہیں پڑھایا نہیں جاتا. کہ آپ کا منشا کیا ہے؟ کہ دیکھو قرآن پاک جو ہے یہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ یعنی اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام. تو اس کو ایسے پڑھاؤ نا جیسے اللہ کلام کر رہے ہوں. مثلا والشمس وضحاها، تو یہ جو ہے اللہ یہاں ہنس رہے ہیں، تو جب ہنس رہے ہیں تو استاد کو بھی ہنسنا چاہیے، ہاں 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 ہاں. تو اس نے کہا بھائی واقعی تمہارے مطلب کی تو یہاں تعلیم نہیں ہوتی، تم جہاں مطلب تمہارے مطلب کی ہوتی ہے وہاں چلے جاؤ. اب دیکھیے اس آدمی نے اپنا مقصد اس کو بنایا کہ میں قرآن پاک کو اس طرح سے یاد کروں گا جی کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ایسے ہونا چاہیے. اول تو والشمس وضحاها کا مطلب ہنسنا نہیں ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے اہل علم حضرات، مولانا امین صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں جی، مولانا مفتی صابر صاحب، یہ ان سے پوچھو کہ کیا والشمس وضحاها کا مطلب ہاں ہے، ہنسنا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. تو ہر آدمی نے اپنے ذہن کے اندر ایک مقصد بنا رکھا ہے. نہیں دوستو، مقصدوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی جی سیکھنا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. تو حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص جو ٹھہرا تو چلنے لگا اور کہا کہ بھائی آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ کہ آیا تو بیعت ہونے کے لیے اور جا اس لیے رہا ہوں کہ یہ مقصد مجھے یہاں پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. کہ کیوں؟ کہ میں نے دیکھا کہ
آپ کے ہاں تو مال و دولت کے تذکرے بہت ہیں. ایک جہاز آ چکا, وہ ان لوڈ ہو چکا, دوسرا لوڈ ہو چکا, دوسرا روانہ ہو چکا, اس کا مال اتارا جا چکا, گوداؤن میں رکھا جا, وہ چلا گیا, وہ آ گیا. یہاں سب دنیا کے تذکرے ہیں, یہاں تو سب دنیا کے تذکرے ہیں. لیکن بس ایک بات بتا دو پھر میں جا رہا ہوں. بیت تو مجھے ہونا نہیں, کیونکہ یہاں تو سب دنیا بھری پڑی. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک دن خبر آئی, آپ تلاوت کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, ایک دن خبر آئی کہ ایک جہاز پانی میں ڈوب گیا تجارت کا. تو آپ نے گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ. حالانکہ اس موقع پر انا للہ ہی پڑھنا چاہیے تھا, کہ جب مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چاہیے وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا, کچھ گھنٹوں کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ جہاز ڈوبا نہیں تھا, وہ بھنور میں طوفان میں گر ضرور گیا تھا, کنارے پہ کھڑے ہونے والوں کو دکھ رہا تھا وہ ڈوب گیا. وہ ڈوب نہیں گیا, وہ بچ کے نکل آیا, کنارے پر آ گیا. تو آپ تلاوت کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, تو آپ نے پھر گردن جھکائی اور پھر کہا الحمدللہ. تو دوسری مرتبہ تو الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ نعمت ملی, اس پر خوشی ہوئی, تو نعمت پر شکر میں الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن پہلی مرتبہ جب نقصان کی خبر آئی تو نقصان پہ تو الحمدللہ نہیں ہے, بلکہ اس پہ تو انا للہ ہے. بس اس کا جواب دے دو اور پھر میں چلا. کہ سنو, جب مال کے نقصان کی خبر مجھے آئی تو میں گردن جھکا کے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا, اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ مال کے نقصان ہونے سے آزردہ تو نہیں ہوا, ناراض تو نہیں ہوا, اس کو تکلیف تو نہیں ہوئی مال کے گم ہونے کی, ختم ہونے کی. لیکن میں نے دیکھا کہ دل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ذرہ برابر بھی اس پر آنچ نہیں آئی, اور یہ ذات حق کے ساتھ, اللہ کی ذات کے ساتھ ذکر میں لگا ہوا ہے, یاد الہی میں لگا ہوا ہے. اس کو مال کے نقصان کا ذرہ برابر اس کو احساس نہیں, فکر نہیں. تو اس کیفیت پر میں نے کہا الحمدللہ. اور جب ملنے کی خبر آئی تو پھر میں متوجہ ہوا دل کی طرف, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پھولے نہ سما رہا ہو, اچھل رہا ہو, اللہ کو بھول گیا اور واہ 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 جہاز مل گیا. تو میں نے پھر دیکھا کہ نہ کھونے پہ غم تھا اور نہ ملنے پہ خوشی. یہ جیسے پہلے اللہ کی یاد میں مصروف تھا, ایسے ہی اب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہے. تو اس کیفیت پر میں نے کہا الحمدللہ. اب یہاں سے دوستو بات سمجھ لیں کہ دنیا اللہ والوں کے پاس بھی ہوتی ہے, اور دنیا داروں والوں کے پاس بھی ہوتی ہے, دنیا داروں کے پاس بھی ہوتی ہے. لیکن دونوں کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دنیا کماتے ہیں, دنیا بساتے ہیں, دنیا کو جمع کرتے ہیں اللہ کے لیے جس نے اس دنیا کو بنایا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے پیارے اللہ, میری جانی عبادت, میری مالی عبادت, جی سب کے سب آپ کے لیے. میرا گھر آپ کے لیے, میری سواری آپ کے لیے, جی میرا ساز و سامان آپ کے لیے, میرا مال آپ کے لیے. وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں. جبکہ دنیا والے دنیا کماتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا اس میں مقصد نہیں ہوتا. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا اسٹیٹس. ایک مرتبہ ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا, ہمارے گاڑی چلانے والے ڈرائیور نے کہا کہ حضرت اس راستے سے ہم گزرتے ہیں تو راہ میں ایک آدمی کا مکان پڑتا ہے, اس نے بڑا اصرار کیا ہے حضرت جب بھی ادھر سے گزریں تو 5 منٹ کے لیے ہمارے گھر پہ ضرور لائیں. میں نے کہا بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں, اب چونکہ ڈرائیور کی بہت سی بات ماننی پڑتی ہے, اسٹیئرنگ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو ہم نے کہا بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں اور وہ آپ سے اس نے اتنا اصرار سے کہا جتنا اصرار سے آپ مجھے سنا رہے ہیں, تو پھر 5 منٹ کوئی حرج نہیں, چلیں گے. خیر اس نے گاڑی موڑی اور ان کے گھر پہ گئے, کہ حضرت آگے, اب ماشاء اللہ بڑے خوش ہوئے ہو. اب میں نے موزے نکالے, میں نے کہا بھائی جب میں یہاں رک گیا ہوں تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجدید وضو کر لوں, اس طرح سے فارغ ہو جاؤں اور نیا وضو کر کے تازہ دم ہو کے پھر آگے چلیں. اب وہ صاحب اٹھے اور اٹھنے کے بعد اندر کہیں گئے, اپنے بچے کو کچھ, اس دن پھر بچہ آیا. میں نے کہا بیٹا, ان کا دوسرا بیٹا یا وہی تھا, کہا میں نے کہا بیٹا مجھے پیشاب کا تقاضا ہے, بتائیے. کہ حضرت وہ باہر دروازے کے باہر, یعنی گاڑی کھڑا کرنے کا گیریج تھا, گیریج کے اندر ایک واش روم تھا, اس کے بعد گھر شروع ہوتا ہے. عام طور پر گھر کے باہر ڈرائیور اور جو گھر میں پیون وغیرہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے واش روم بنایا جاتا ہے. چنانچہ میں گیا, ضرور سے فارغ ہو گیا. اب پھر میں اندر آیا تو کہ حضرت آئیے. میں کہا کہاں؟ کہ اندر چلیں.
اب وہ استنجے کے لیے مجھے لے جا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں استنجا کر بھی چکا ہوں. اب وہ ایک کمرے میں لے گئے، ایک دالان میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، پھر اوپر چڑھایا، پھر اوپر سے نیچے اتارا، پھر ایک جگہ لے گئے، حضرت یہاں استنجا کر لے. میں نے کہا ہو، استنجا کے چکر میں پورا گھر دکھایا مجھے، استنجے کے چکر میں پورا گھر دکھا دیا. یہ ہے نفس کے چوچلے. تو مجھے 5 منٹ کے لیے بلانا نہیں تھا، اصل تو اپنی دولت دکھانے تھی، اپنی دولت دکھانی تھی. میرے بھائیو، دنیا میں جتنے دن رہ رہے ہیں، دیکھو میرے 50-52 سال پورے ہو چکے، اور آپ کے بھی بہت سے کو میں سے زیادہ ہوں گے، بہت سے کے میرے برابر ہوں گے، بہت سے پیچھے لگے ہوں گے قطار میں. پتہ کچھ نہیں ہے کون پہلے جائے گا. میں پہلے چلا جاؤں یا آپ پہلے چلے جائیں، جانا سب کو ہے. جیسے ریلوے اسٹیشن پر جتنے پیسنجر ہوتے ہیں جانا سب کو ہے، کوئی پہلی ٹرین سے، کوئی دوسری سے، کوئی آخری سے، رہتا کوئی نہیں ہے، سب جانے والے ہیں. اس لیے اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ رہنا کسی کو نہیں ہے، جانا سب کو ہے. اس لیے جب جانا سب کو ہے تو دل کیا لگانا بھائی، اس دنیا سے دل کیا لگانا. اس لیے اللہ کے لیے گاڑیوں سے، کاروں سے، بہاروں سے، بنگلوں سے، دنیا کی مارو دولت سے، سونے چاندی سے، زیورات سے دل نہ لگاؤ. دل لگانے کی یہ چیز نہیں ہے، دل لگانے والی چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. ہم نیتوں کو درست کریں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو شامل کریں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو شامل کریں. اب یہ شلجم گوشت کا زمانہ ہے. ہمارے ایک دوست آج ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے لیے کہیں سے پکا کے لے کر آئے، انہوں نے ہدیہ پیش کیا. اللہ ان کو بھی اچھا رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی اچھا رکھے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ بھی لے کر آیا کریں. ہاں، میری خوراک 2 روٹی 2 بوٹی 1 گلاس پانی ہے، کام ختم. اتنی ساری کون کھاتا پھرے گا بھائی. اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یار شلجم بہت اچھے بک رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شلجم بھی لے لوں اور گوشت بھی لے لوں. اب گھر گیا اور بیوی سے کہا کہ بہت اچھے تازہ شلجم ہیں اور گوشت بھی میں لے کر آیا ہوں، بہت بہترین گوشت نظر آیا، بہترین بناوٹ. اب بناتے وقت اس وقت بھی چٹکارے لیتا ہے. اب یہ جو شلجم گوشت گھر میں بنے تو یہ چٹکارے کے لیے بنے، زبان کا ذائقہ درست کرنے کے لیے بنے، مزے لینے کے لیے بنے. ایک کاش کہ شلجم گوشت اس نیت سے لے کر جاتا. چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے جو میری زندگی بھر کی خادمہ ہیں، میرے بچوں کی مربیہ ہیں جی، ان کا دل خوش کرنا میرے ذمہ فرض ہے جی. اور میں ان کا دل خوش کروں گا تو چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، تو یہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا. تو آج کے شلجم گوشت لے جانے میں اللہ کا حکم پورا ہوگا. تو یہ شلجم گوشت چٹخارے تو آئیں گے ہی آئیں گے، مزے تو آئیں گے ہی آئیں گے، دل تو خوش ہوگا ہی ہوگا، لیکن دوستو اللہ بھی خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت آپ کی یہ ہے کہ مجھے اپنے بیوی بچوں کا دل خوش کرنا ہے. اور دل خوش کرنا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا دل خوش کروں. دوستو ہم میں سے کتنے ہیں جو بازار سے سامان اس نیت سے گھر میں لے کر جاتے ہوں کہ میں اپنے بچوں کا، بیوی کا دل خوش کروں. بیوی کا دل خوش کرنا، اس کے ساتھ میں خوش فعلی کرنا، یہ عبادت ہے دوستو، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. یہ وہ مباح عمل ہے، بیوی کے ساتھ خوش فعلی کرنا، بیوی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، وہ مباح عمل ہے جو سراپا دین ہے. لیکن بیوی کے ساتھ تعلق کو ہم بھی دنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط بات، دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اس لیے کہ جو بیوی جس کے ساتھ وابستگی، جس کے ساتھ وقت گزارنا، جس کے ساتھ وقت کو گزارنا حلال ہے، تو اس وقت ہم کسی کے ساتھ میں حرام میں بھی تو وقت گزار سکتے تھے. تو جو بیوی حرام سے بچنے کے سبب بنی جی، وہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے، حرام فون میں وقت گزاریں گے. کیا مطلب حرام فون؟ یعنی اس میں دنیا بھر کی حرام باتیں کریں گے، حرام مناظر دیکھیں گے، لیکن حلال بیوی کے ساتھ میں کندھے میں ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھیں گے، حلال بیوی کے ساتھ محبت بھری نظر سے نہیں دیکھیں گے، حلال بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں بیٹھیں گے جی. اس کو دنیا سمجھتے، اس کو دنیا سمجھتے. کتنا دوستوں معاملہ الٹا ہو چکا. اس لیے ہر عمل کے اندر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بھی عمل جائز ہم کریں اس میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے.
ہمارے اکابر مشائخ نے، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے عملی طور پر سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دنیا کماتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، گھر میں باغ بناتے ہیں، گارڈن بناتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے کام بہت سارے اہل علم حضرات بھی کرتے ہیں جنہوں نے بزرگوں کی صحبت پائی ہے، اللہ والوں کی صحبت پائی ہے، اور بظاہر دونوں کے دونوں ہم ایک جیسا کام کر رہے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک من سونا ایک من، ایک من لوہا ایک من، ایک من مٹی ایک من، وزن میں سب کے سب برابر، لیکن قیمت میں سب کے سب الگ الگ۔ ایک من سونے کی قیمت کچھ اور، ایک من لوہے کی قیمت کچھ اور ایک من مٹی کی قیمت کچھ اور، وزن میں سب برابر۔ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ والے بھی پڑھتے ہیں اور عوام الناس بھی پڑھتے ہیں۔ پڑھنا، نماز دیکھنے کے اعتبار سے سب کی برابر، سب نے قیام کیا، سب نے نیت باندھی، سب نے رکوع کیا، سب نے سجدہ کیا، سب نے قاعدہ کیا، سب نے سلام پھیرا، سب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سب نے سورت مثلا ملائی، سب نے تحیات پڑھی، سب نے دعا پڑھی، سب نے سلام پھیرا، الفاظ سب کے ایک، تلاوت سب کی قرآن پاک کی، سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، لیکن سب کی نمازوں کی قیمت الگ الگ۔ کسی کی نماز سونے کی قیمت کی لگی، کسی کی چاندی کی قیمت کی لگی، کسی پر لوہے کی قیمت لگی، اور کسی پہ مٹی کی، اور کسی کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو، دیکھنے میں بہت ساری چیزیں برابر لگتی ہیں، لیکن ٹپلی دیکھا جائے، بغور دیکھا جائے تو برابر دیکھنے والی چیزیں بہت ساری عجیب ہوتی۔ بھائی، دو لڑکیاں ہیں اور نکاح ہونا ہے، ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے، اور دونوں مشورے کے طور پر لیٹی ہیں، کوئی کہے بتاؤ کس سے کرنا ہے جی، اور منہ کھلے ہوں، ایک مثال بتا رہا ہوں، منہ کھلے ہوں، وہ کہے کہ اس سے کرنا ہے، حالانکہ وہ مردہ ہے، تو مردہ سے کوئی نکاح کر لے گا؟ یہی حالت دوستو ہماری نماز کی ہے۔ بعض کی نمازیں بالکل مردہ وجود رکھتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا گیا جی، اور بعض زندہ ہوتی ہیں اس لیے کہ اس کے جتنے ظاہری اور باطنی جس کے آداب تھے، ان تمام آداب کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کی باتوں کو دھیان سے سنیں، اور ایک ایک عمل کو ہم درست کرنے کی کوشش کریں، تب اس دنیا میں ہماری قیمت لگے گی، اور تب جا کے دنیا میں رہتے ہوئے جی پھر ہم ایسے اعمال کر سکیں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رضا کا سبب بن سکے۔ اس لیے دوستو، نیت والی تھیوری جو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ ہر عمل میں اللہ کی رضا ہو، ہر عمل میں اللہ کی رضا ہو، دنیا والوں کی خوشی نہ ہو، دنیا والوں کا دکھاوا نہ ہو، دنیا میں اونچا نام کمانے کا مقصد نہ ہو، دنیا والوں میں، دنیا کے اندر اپنے مالدار ہونے کے زندہ باد کے نعرے لگوانا مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ ہر عمل کے پیچھے یہی نظر، یہی نیت کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت میں چاہتا ہوں اس عمل کے ذریعے سے، پھر یہ دنیا دنیا نہیں رہے گی، دین بن جائے گی۔ لیکن انما الاعمال بالنیات کے تحت اتنی بات سمجھ لینا کہ جائز کام کو حسن نیت کے ساتھ کرنا یہ درجات کے بلندگی کا سبب بنتا ہے۔ جائز کام میں آپ اچھی نیت کریں تو وہ جائز کام اور اچھا ہو جائے گا، ناجائز کام کو اچھی نیت سے بھی آپ کریں گے اور ناجائز کام اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ اللہ کو ناراض کرنے کے باعث بنے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی منہ کالا کرے، زنا کرے، اور نیت یہ کرے حضور کی امت میں اضافہ ہوگا، نعوذ باللہ، یہ حرام کام ہے، اور حرام کام پہ یہ نیت کر رہا ہے کہ حضور کی امت میں اضافہ ہو۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اور چوری کرنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ غریبوں میں مال تقسیم کروں گا، تو غریبوں میں مال تقسیم کرنے کی تو فضیلت ہے، تو میں فضیلت والا مومن بننا چاہتا ہوں، تو غریبوں میں مال تقسیم کرنے کی فضیلت ہے اپنا کمایا ہوا، چوری کر کے تھوڑی۔ اب وہ چوری کرنے میں اچھی نیت اگر شامل کرے گا،
تو اچھی نیت کی وجہ سے چوری حلال نہیں بن جائے گی، اچھی نیتوں کی وجہ سے حرام کام حلال نہیں بنے گا. ہاں اچھی نیتوں سے حلال کام میں اور 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن حرام کام پہ تو اللہ تعالیٰ اور ناراض ہو جائیں گے. تو اس لیے اچھے کاموں میں تو نیت کرنا، اچھے کاموں میں اضافے کی نیت تو کرنا، اللہ کی رضا کی نیت تو کرنا، برے کاموں میں اللہ کی رضا کی نیت مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے. اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ ذرا اس اپنے سبق کو مضبوط کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ایک مثال جو اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ سنا چکا ہوں، پھر واقعی کے طور پر ذکر کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. پیچھے جو بستی ہے باغپت، یہاں کے نواب جمشید علی خان جو ماضی قریب میں ان کے بیٹے نواب حمید کوکب انتقال فرمائے، ان کے والد نواب جمشید علی خان، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد ہر مہینے کی مجلس میں انہوں نے جانا شروع کیا. اس زمانے میں ان کے پاس کار ہوا کرتی تھی، جب نیشنل ہائی وے پر گھنٹوں میں کوئی کار گزرتی تھی، اس زمانے میں ان کے پاس کار ہوتی تھی. اللہ نے ان کو نوازا تھا، یہ اپنی کار سے جاتے تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ٹھہرتے تھے. حضرت ان کا جو روٹین کا اکرام ہوتا تھا وہ کرتے تھے. جب یہ وہاں سے چلنے لگتے تھے تو 5 روپیہ ہدیہ پیش کرتے تھے. حضرت کے یہاں ہدیہ قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط تھی جو ان کے یہاں پوری ہوتی تھی، حضرت قبول فرما لیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور جانے، یہ اس وقت پورا ملک ایک ہی تھا، جانے کا اتفاق ہوا، وہ بھی اس لیے کہ ان کے دانت میں تکلیف تھی، دانت بنوانے تھے، تو اس کے لیے سفر کرنا تھا. اور اس علاقے میں ایک بڑا ماہر ڈاکٹر تھا جو حضرت سے غالباً متعلق بھی تھا. تو سب لوگوں کو پتہ چلا حضرت لاہور تشریف لے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں گے، اس لیے جو لوگ مجلس میں جاتے تھے وہ بھی، اور جو نہیں، جن کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ چلو پھر پتہ نہیں کب آنا ہوگا حضرت کا، چلتے ہیں. ادھر نواب جمشید علی خان، ان کا بھی وہ ترتیب تھی، اسی ترتیب پہ یہ بھی چلے. حضرت نے روٹین کے مطابق ان کا اکرام کیا. جب چلنے لگے تو انہوں نے 50 روپیہ ہدیہ پیش کیے. تو حضرت نے فرمایا نہیں چاہیے، واپس کرو. انہوں نے واپس رکھ لیے. کہ حضرت ہمیشہ تو آپ میرا ہدیہ قبول کرتے تھے، آج کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ہمیشہ 5 کی شکل میں قبول کرتا تھا، آج یہ 0 کے ساتھ 50 بن کر آیا ہے. جی ہم تو قبول کر لیتے کہ واہ آج ہمارے مرید کے مال میں بہت اللہ نے برکت دے دی، اس لیے خوش ہو کر اور زیادہ لے کر آئے ہیں. لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہ پہلے 5 کی شکل میں آپ دیتے تھے، آج 50 کی شکل میں آئے. اور معلوم ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ تو چلا ہوگا کہ میں دانت بنوانے کے لیے جا رہا ہوں. کہ جی حضرت. تو آپ کے ذہن میں جو آپ سے مجھے محبت ہے، یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ حضرت کچھ کماتے دھماتے تو ہیں نہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اب سفر میں جا رہے ہیں اور علاج کے لیے جا رہے ہیں، تو علاج کا خرچہ اور سفر کا خرچہ الگ، جو حضرت کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوتا ہے. اور حضرت کے پیچھے 2 گھر بھی ہیں، 2 گھر والیاں ہیں، ان کا بھی خرچہ. تو حضرت کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو حضرت کو زیادہ ہدیہ دینا چاہیے. لہٰذا یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اس لیے آپ نے ہدیے میں اضافہ کر کے دیا. اور حال یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے سارا کا سارا انتظام کر لیا ہے، سارے انتظام کے ساتھ میں تیار ہوں. اب اگر میں آپ کے یہ 50 روپیہ ہدیہ لے لیتا ہوں تو آپ کو گویا میں نے دھوکہ دیا، آپ کو میں نے دھوکہ دیا. آپ نے جو وہ سوچا تھا کہ ان کو ضرورت ہے، تو ضرورت تو میری پہلے سے پوری ہو رہی ہے. جی اب اگر میں پھر لے لیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاں یقیناً حضرت کو ضرورت ہے، تو یہ میں دھوکہ دینے والا کہلاؤں گا، اور میں دھوکہ دینے والا بن کر زندہ رہنا نہیں چاہتا. کہاں کی نظر تھی دوستو، کہاں کی کوڑی کھینچ کے لائے. خیر وہ چلے گئے. دوسرے دن اللہ کی شان پھر حاضر ہو گئے. پھر حضرت نے ان کا اکرام کیا جیسے روٹین کا ہوتا ہے، کھانا وانا کھلایا. اس کے بعد جب چلنے لگے تو انہوں نے جیب میں سے ایک رقم نکالی اور کہا حضرت بس آپ رد نہ فرمائیں، قبول فرما لیں. حضرت قبول فرما لیں، نہ کوئی سوال ہے ذہن میں، نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی تخیل ہے، کچھ بھی نہیں، بس مجھے محبت ہے آپ سے، اللہ آپ حضرت قبول فرما لیجیے. حضرت نے ان کی قدر کی اور اس کو قبول فرمایا، بس اور اچھے سے قبول فرمایا. اور پھر دیکھا تو وہ 75 روپئے تھے. کہا سبحان اللہ، دیکھو دنیا والے بھی کماتے ہیں اور دنیا ہم بھی کماتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کتنے صاف ستھرے انداز سے کماتے ہیں.
کل یہ دنیا 50 کی شکل میں آئی تھی، اور جب خوب رگڑائی ہوئی، خوب کٹائی ہوئی، تو آج یہ دنیا 75 کی شکل میں آئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی نیت پر برابر نگراں تھے، نیت کے اندر جہاں کھوٹ اور چور ہوتا تھا فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے، نیت کے اندر کھوٹ ہوتا تھا، لالچ ہوتا تھا، فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اور دوستوں میں نے کئی مرتبہ خود اپنے محفلوں میں دیکھا، مثال کے طور پہ میں ایک بچے کے یہاں مہمان بنا اور میں دیر سے پہنچا، دوپہر کو 3 بجے پہنچا۔ اب 3 بجے تو اس علاقے میں کھانے کا وقت نہیں ہے نا، ہمارے علاقے میں دوپہر کا کھانا کب کھایا جاتا ہے؟ وہی 12، 12:30، 11 بجے کھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ 3 بجے تو نہیں۔ اب جب میں بیٹھا تو چند ملنے والے آگے، انہوں نے کہا چلو جی کھانا کھا، فوراً ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں گے، فوراً ہاتھ دھو کے بیٹھیں گے، اور سامنے والے کی روٹین ساری بیکار کر دیں گے، سامنے والے کی جو ترتیب ہے وہ ساری کی ساری بیکار کر دیں گے۔ اول تو یہ کہ اب یہ جو کہنے پہ بیٹھے تو کہنے والے نے رسمی طور پہ کہہ تو دیا، جی رسمی طور پہ کہہ تو دیا، لیکن دل سے اس میں یہی تھی کہ بھائی میں نے تو ایک آدمی کا انتظام کیا ہے، مجھے کیا پتا تھا اتنی ساری بھیڑ آ جائے گی، اور میں کہوں گا تو یہ لوگ بیٹھنے والے تو ہیں نہیں، اس لیے کہ کھانا تو ان کو یہ کب کا کھا چکے ہیں، لیکن مجھے رواداری میں کہنا تو چاہیے، تو اس نے اپنا رواداری کا حق ادا کیا۔ لیکن آپ کو تو حق ادا کرنا چاہیے تھا یہ کہہ کر کہ نہیں بھائی ہم کھا چکے ہیں، آپ مہمان کو فارغ کرا دیں، بے تکلف، یوں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے تو کہنے کا حق ادا کیا، لیکن سننے والوں نے حق ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اپنے لالچ کا حق ادا کیا، بیٹھ گئے آستین چڑھا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کھانا کھایا جا رہا ہے یہ حرص اور لالچ کی وجہ سے کھایا جا رہا ہے، اس کے کھانے سے، ان لقموں کے کھانے سے باطن کے اندر نور پیدا نہیں ہوگا، ظلمت پیدا ہوگی، دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوگا، اور ایک قسم کا یہ ظلم ہے، سامنے والے پر ظلم ہے، اس لیے کہ اس نے ایک آدمی کے مہمان کے اعتبار سے جی میٹھی سویٹ ڈش تیار کی تھی، نمکین تیار کیا تھا، جو بھی کچھ تھا ایک آدمی کا، اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں 4، وہاں بیٹھے ہوئے 4۔ تو یہ دوستو حرص ہماری کب نکلے گی؟ گھر میں دعوت آئی، اور دعوت آئی 2 ایک ہی تاریخ میں، تو ایک کے ہاں چلے جاتے ہیں اول وقت میں، 10، 10:30 بجے بجتے کے ساتھ ہی فوراً چلے گئے کھانے، اور دوسرے کے یہاں جاتے 3 بجے آخری وقت میں، تاکہ پہلا جو کھایا ہوا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے اور دوسرا بھی کھانا سنبھال لیا جائے۔ ہائے ہائے کتنا لالچ ہے دوستو، کتنا لالچ ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے زندگی میں برکت آئے گی؟ کہاں سے باطن میں نور آئے گا؟ نیت میں تو کھوٹ ہی کھوٹ ہے، نیت میں تو کھوٹ ہی کھوٹ ہے، دل میں تو ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیتوں کو درست کریں، نیتوں میں لالچ نہ ہو، نیتوں میں دنیا نہ ہو، نیت کے اندر اللہ کی رضا ہو، نیت کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور اعمال جب بھی کوئی کریں اس میں یہی نیت ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب کھانے والا کہیں کھانے بیٹھے تو پوری کوشش اس بات کی کرے کہ سامنے والے کی عزت داؤ پہ نہ لگے، عزت داؤ پہ نہ لگے۔ کتنی عجیب بات ہے دوستو، کسی کے یہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا بھائی بوٹی لے کر آؤ، بھائی گرم روٹی لے کر آؤ، گرم روٹی، بھائی اس میں بوٹی ختم ہو گئی بوٹی لے کر آؤ۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات۔ جو کچھ موجود ہے سامنے والے نے بٹھا دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ صحابہ کرام نے تو زندگی ایسی گزاری، 3 صحابی جا رہے تھے اور تینوں کے درمیان میں صرف ایک کھجور تھی، تھوڑی دیر ایک منہ میں رکھتا تھا چوستا تھا، تھوڑی دیر دوسرا منہ میں رکھتا تھا وہ چوستا تھا، تھوڑی دیر تیسرا منہ میں رکھتا تھا وہ چوستا تھا۔ انہوں نے تو زندگی ایسے گزاری، اور ہم جی اپنی خواہش کو دوسرے کے گھر میں پوری کر رہے ہیں۔ جب اپنے گھر میں کسی مہمان کو بلاتے ہیں، اپنے گھر میں کسی کو کھانے والے کو بلاتے ہیں، تو اس وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ روٹی ٹوٹ نہ جائے، کوئی چیز گھٹ نہ جائے، عزت سلامت رہے، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی نیت دوسرے کے ہاں کیوں نہیں ہوتی کہ میرے کسی عمل سے اس کا کھانا گھٹ نہ جائے، میرے کسی عمل کی وجہ سے انسلٹ نہ ہو جائے، شرمندہ نہ ہو جائے، میرے کسی عمل کی وجہ سے وہاں کسی چیز میں کمی نہ آ جائے۔ جب اپنے یہاں یہ نیت ہوتی ہے تو دوسرے کے یہاں یہ نیت کام میں کیوں نہیں لاتے؟ معلوم ہوا موقع کا ہمارا تقویٰ ہے، اپنے گھر پہ کسی اور انداز کے رہتے ہیں اور دوسرے کے گھر پہ کسی اور انداز سے رہتے ہیں۔ بہت بری بات ہے دوستو،
بہت بری بات. تو ہم دنیا میں رہیں, دنیا کو دل میں نہ بسائیں, دنیا میں ہم خود بسیں, دنیا کو دل میں نہ بسائیں. مال و دولت کمائیں, مال و دولت اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. جی, مال و دولت کو دل میں نہ بسائیں. دنیا کی نعمتیں, دنیا کی چیزیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں جتنا کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے. ایک کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے کہ نہیں؟ پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلے گی؟ نہیں چلے گی. اسی طرح دنیا کی نعمتیں, ضرورت کا سامان, ضرورت کی چیزیں اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو ہماری زندگی کی کشتی نہیں چلے گی. زندگی کی کشتی نہیں چلے گی. اوڑھنے بچھانے کا سامان نہیں ہوگا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی, رہنے سہنے کے گھر نہیں ہوں گے, سواری نہیں ہوگی تو زندگی کی کشتی دوبھر ہو جائے گی, چلنا مشکل ہو جائے گا. تو ان کا ہونا ضروری ہے. تو جس طرح کشتی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے, انسان کے جسم کے لیے, انسان کی ذات کے لیے دنیا کی نعمتیں ہونا ضروری ہیں. لیکن بس اتنا سبق یاد رکھیں, کشتی کے لیے پانی ہونا ضروری ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن کہاں؟ باہر, نہ کہ اندر. پانی کہاں ضروری ہے؟ کشتی کے باہر, کشتی کے نیچے, نہ کہ اس کے اندر. اگر کشتی کے نیچے پانی رہے گا کشتی چلنے کا باعث بنے گا, سبب بنے گا. اگر وہ پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوبنے کا سبب بن جائے گا. ٹھیک اسی طرح دنیا اور دنیا کی نعمتیں, دنیا کی چیزیں انسان کی جیون کی کشتی چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں, لیکن دل کے باہر, جسم کے باہر اگر یہ نعمتیں, ان کی محبتیں اگر دل میں اتر گئی تو انسان کی جیون کی کشتی کو ڈبو دے گی, زندگی کی کشتی کو ڈبو دے گی. یہی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے یہاں کوئی شخص بیعت ہونے کے لیے آیا اور پہلے جیسا واقعہ پیش آیا, وہ بھی چلا گیا اور یہ کہتے ہوئے گیا, نہ مرد آنست کہ دنیا دوست دارد. فارسی میں کیا کہا؟ نہ مرد آنست کہ دنیا دوست دارد. مرد وہ نہیں ہے, یہاں مرد سے مراد جمع مرد نہیں ہے, ٹین ایجر نہیں, یہاں مرد سے مراد اللہ کا ولی. نہ مرد آنست کہ دنیا دوست دارد. مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو اپنا دوست بنا کے رکھے. یہ کہہ کے چلا گیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر برپا ہے, میدان حشر برپا ہے اور حساب کتاب چل رہا ہے. اور یہی شخص جو یہ کہہ کر گیا تھا, اس کی جنت میں جانے کے لیے کچھ نیکی گھٹتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تیرے نامہ اعمال میں نیکی ختم اور جنت میں جانے کے لیے اتنی ضروری ہے, جا دیکھ اگر کوئی دیتا ہو تو. اب یہ گھبرایا ہوا پھر رہا تھا, مارا کھجڑا پھر رہا تھا. شاہ عبد القادر جیلانی نے ہم تو اس کو روکا, کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ کہا کچھ نیکیاں گھٹ رہی ہیں جنت میں جانے کے لیے. کہ کوئی نہیں دے رہا, کہ کوئی نہیں دے رہا, یہ لے کے جاؤ. وہ نیکیاں دے دی, جی وہ نیکیاں دی, اور پھر ایک بات کہی, اگر دارت برائے دوست دارت. نہ مرد آنس, یہ کہہ کر کیا گیا تھا حالت بیداری میں, کہہ کر کیا گیا تھا, مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہو, کیونکہ تجارت کرتے تھے, دنیا کو دوست رکھتا ہو, مرد وہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا, ہاں اگر دوست رکھتا ہو تو برائے دوست رکھتا ہو, یعنی اللہ کے لیے رکھتا ہو. دنیا کو تو دوست رکھتے ہیں لیکن اللہ کے لیے رکھتے ہیں, اپنے لیے تھوڑی رکھتے ہیں. یہ سب کماتے اس لیے تاکہ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا جا سکے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, نیت کرو, ایک دکان ایسی بھی بناؤ, دکان بنانے والے ایک دکان ایسی بھی بنائیں جس کی ساری آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے. نواب حیدرآبادی نے ایک پوری مارکیٹ, آج بھی ہے, معظم جاہی مارکیٹ, کیا نام ہے اس کا, مدینہ مارکیٹ, ریاست حیدرآباد, شہر حیدرآباد میں آج بھی ہے, اور وہ وقف للحرمین ہے. حرمین الشریفین, اس کی جتنی آمدنی, جتنا کرایہ ہے, اس کا ٹیکس, جو بھی کچھ ہے, وہ سارا کا سارا حرمین الشریفین پہ خرچ ہوتا ہے, مکہ مکرمہ کے حرم پر اور مدینہ منورہ کے حرم پر. دنیا کے اندر بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے تاجر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری مارکیٹ بنائی اور کہا اس کی جتنی آمدنی ہوگی مساجد مدارس میں خرچ کی جائے گی. ہم بھی دوستو نیت کریں اللہ سے, اللہ جب دیں گے تب دیں گے, لیکن نیت تو ابھی سے ملے گا کہ میں بھی انشاءاللہ ایک مارکیٹ بناؤں گا, میں بھی انشاءاللہ ایک دکان بناؤں گا, اس کے جتنی آمدنی ہوگی مساجد مدارس پہ اس کو خرچ کروں گا, اللہ کی رضا کے راستے میں, اللہ کی رضا والے راستے میں اس کو خرچ کروں گا. لیکن عجیب بات ہے دوستو, ہم کوئی نیت ہی نہیں کرتے, نیت ہی نہیں کرتے.
جتنا کما رہے ہیں، جتنا نفع آ رہا ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے دامادوں پر، شادی بیاہوں پر، اس پر فوراً آئٹم بڑھتے. جہاں کا آمدنی بڑھی فوراً آئٹم بڑھا. کیا آئٹم؟ یعنی شادی میں یہ کچھ دینے کا ارادہ تھا، بھائی نفع ہو گیا ذرا یہ بھی دے دیں گے، یہ آئٹم بھی بڑھا دیں گے. پھر کچھ نفع ہوگا کہ یہ آئٹم بھی بڑھا دیں گے. پھر کچھ نفع ہوگا کہ دعوت میں تو یہ سوچا تھا مرغی کی بریانی ہوگی، نہیں بکرے کی بریانی دیں گے. کیوں؟ نفع بڑھ گیا. ہائے ہائے، ساری دنیا کا نفع اللہ اس لیے دیے تھے تاکہ دنیا میں لگائیں اس کو. اللہ نے یہ نفع تو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے. وقت کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، ترکی کا وہ شہر جو ملک شام سے بالکل لگا ہوا ہے، عرفہ، وہاں غار ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. میں اس جگہ گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے پیارے تھے، ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے. ایک نوجوان آیا اور وہ عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہا تھا. جی عجیب و غریب انداز سے مناجات کر رہا تھا. انہوں نے وہ الفاظ جب سنے تو تڑپ گئے اور فرمایا کہ بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو. کیا دو گے؟ کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا تمہیں دے دوں گا. اس نے پھر سنا دیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، جو تراویح میں ہم دعا پڑھتے یہ الفاظ تھے. جب اس نے سنایا تو تڑپ گئے. کہا کہ بھائی ایک بار اور سنا دو. کہ اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا ریوڑ بچا ہے وہ بھی تمہیں دے دوں گا. اس نے سنا دیا. کہ اللہ کے لیے احسان کرو، ایک مرتبہ اور سنا دو. کہ اب کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا ریوڑ تو میں آپ کو دے چکا، بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، زندگی بھر چرواہا بن کر آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، مجھے چرواہا رکھ لینا، لیکن ایک بار میرے اللہ کی تعریف اور سنا دو. فوراً اس شخص نے کہا اے ابراہیم سلامتی ہو تم پر، اللہ کا سلام ہو تم پر، میں تو فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں اللہ پاک نے مجھے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام پیش کرو، پھر دیکھو میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے، میرے نام کا کیا دام لگاتا ہے. تو اللہ کی محبت میں یہ انبیاء یہ ہستیاں قربان کرنے کے لیے تیار تھے. دوستو اگر اللہ پاک نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ تم دنیا میں رہے، دنیا کمائی، دنیا کی نعمتیں میں نے تمہیں دی، تم نے میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے کیا کچھ خرچ کیا؟ دوستو سوائے حسرت اور ندامت اور شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ درہم و دینار دھو رہی تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمیرہ کیا دھو رہی ہو؟ کیا میں سکے دھو رہی ہوں، جو اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنے ہیں وہ سکے دھو رہی ہوں. تو دھو کیوں رہی ہوں ان کو؟ کہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ فقیر میں ہاتھ دینے والا جب دیتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں مال پہنچتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے اللہ کے ہاتھ میں صاف ستھرا مال پہنچے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوستو جو کورا نوٹ فقیر کو دیتے ہوں، جو کورے نوٹ زکوٰۃ میں دیتے ہوں، جو کورے نوٹ ہدیے تحفے میں دیتے ہوں اللہ والوں کو؟ شادی بیاہوں میں تو بہت دیتے ہیں، لیکن وہاں وہ اللہ کی رضا مطلوب تھوڑی ہوتی ہے، وہاں تو بس اپنا سکہ جمانا ہوتا ہے. فقیر کو کون سا سکہ دیتے ہیں جیب میں سے؟ کون سا نوٹ جو پھٹا ہوا ہو، ساری دکانوں پہ سے رد ہو چکا ہو، وہ فقیر کو دیتے ہیں. اس لیے کہ فقیر یہ تھوڑی کہے گا جی پھٹا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے سامنے سے ڈانٹ پڑے کہ تیرے لیے ابھی چھاپ کے لے کر آؤں. جی یہ محبت کی کمی ہے دوست. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کے نام پہ کوئی ایسی چیز نہیں دی جاتی. اللہ کے نام پہ تو پھر وہ چیز دی جاتی جو ہمیں خود بھی پسند ہے. اللہ کے نام پہ تو ہم وہ دیتے. جو کپڑا پھٹ گیا ہو دے دو اللہ کے نام پر، گھر میں جو چیز ٹوٹ گئی ہو دے دو اللہ کے نام پر، جو سکہ کھوٹا ہو چکا ہو، جو نوٹ پھٹ چکا ہو دے دو اللہ کے نام پر. ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ اللہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، ہماری نظروں میں اس کی حیثیت، اس کی محبت اتنی بھی نہیں کہ ہم چھوٹا سا ایک نوٹ فقیر کو دے رہے ہیں اور وہ پھٹا ہوا اس کے نام پر دے رہے ہیں. اللہ کے نام پہ تو ہمیں تڑپ اٹھنا چاہیے. ارے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، میں اپنے پیارے اللہ کے نام پہ وہ چیز دوں گا جو مجھے پسند ہے. میں پیارے اللہ کے نام پہ وہ چیز دوں گا، وہ چیز خرچ کروں گا جو مجھے خود پسند ہے. میرے بھائیوں یہ سب کی سب علامت اس بات کی ہے، یہ عدم محبت کی نشانی ہے. محبت نہ، اللہ تعالیٰ کے دل میں محبت نہ ہونے کی علامت ہے. ایک بزرگ تھے شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ.
شاہ وصی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ شاہ عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جون پوری، تو وہ اپنے کسی مرید کے یہاں گئے اور اس نے ایک چھوٹی سی پیالی میں چائے پیش کی. حضرت نے کہا بھائی ہم چھوٹی پیالی میں چائے نہیں پیتے، ذرا بڑی سی پیالی ہو. یہ کیا اتنی سی پیالی میں دے دیا. زمزم کی جو پیالی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی مدینہ پاک سے لایا ہوگا، وہ اس پیالی میں چائے دے گا. نہیں چھوٹی پیالی نہیں چلتی، ہمیں کوئی بڑی پیالی دو. کہ حضرت میں نے اس لیے اس میں چائے دی، میں چائے جب یہ پوری ہو جائے گی تو اور دوں گا نا آپ کو، اور دوں گا، کوئی کیتلی بھری ہوئی ہے، میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ مدینہ پاک کی. اوہ ہو، پھر تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی ہے، پھر تو یہ میرے خدا کی قسم یہ بہت بڑی ہے، اس سے بڑی بھی پھر کوئی پیالی ہو سکتی ہے، چھوٹی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ہے. تڑپ گئے، ایک دم تڑپ گئے. کیوں؟ نسبت مدینے کی جڑی تھی. مدینہ بھی یاد آ گیا، مدینے والا بھی یاد آ گیا، اللہ بھی یاد آ گیا، رسول اللہ بھی یاد آ گئے، صرف اس پیالی کے تذکرے کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، یہ سب کب ہوگا؟ دل بنے گا کب؟ یہ ایسے واقعات وجود میں کب آئیں گے؟ جب ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہم کپڑے اس نیت سے نہ پہنے کہ لوگ ہمیں شان والا کہیں، آن والا کہیں، بان والا کہیں، لوگ ہمیں مالدار کہیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں. اس نیت سے نہ پہنے. جو آدمی لوگوں میں اچھا لگنے کی نیت سے کپڑے پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. اس لیے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، چہرہ دیکھتا ہوں، وضاقتہ دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ ہائے یہ میری وضاقتہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے نیت کی کھوٹ یہ شامل نہ ہو جائے کہ لوگوں کو میں اچھا لگوں. میں فوراً نیت کو درست کرتا ہوں. میرے پیارے اللہ، یہ سب اس لیے پہنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صاف ستھرا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، صفائی ستھرا اختیار کرنا، یہ میرے محبوب کی سنت ہے. اور جب میرے محبوب کی سنت پر میں عمل کروں گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی رضا کے لیے سب اختیار کیا ہے. تو پھر یہ چلنا پھرنا یہ اللہ کو پسند آئے گا. اور اگر اچھے جوتے، اچھے شوٹ، اچھے بوٹ اس لیے پہنے جا رہے ہیں کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس پہنائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہمارا لباس پہننے میں ہماری نیت ٹھیک ہو، کھانا کھلانے میں ہماری نیت درست ہو، کھانا کھانے میں ہماری نیت درست ہو، چلنے پھرنے میں ہماری نیت درست ہو، گاڑی میں بیٹھنے میں ہماری نیت درست ہو، گاڑی خریدنے میں ہماری نیت درست ہو، گاڑی کو صاف ستھرا کرنے میں ہماری نیت درست ہو. غرض یہ کہ کہیں بھی مخلوق کو دکھاوے کی نیت نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. ہاں، یہ انتہائی اہم سبق ہے، انتہائی اہم سبق ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر چیز میں نیت کو درست کریں دوستو. اس لیے دوستو یہ جو میں جہیز کا مخالف ہوں اور بار بار ہر مجلس میں کسی نہ کسی عنوان پر گھوم پھر کے بات وہاں آتی ہے، یہ اسی لیے کہ اس میں سب نیتوں کی کھوٹ ہے دوست، نیتوں کی کھوٹ ہے. گاڑی دی جا رہی ہے، گاڑی لی جا رہی ہے، اور فرنیچر دیا جا رہا ہے، فرنیچر لیا جا رہا ہے. حالانکہ نہ فرنیچر کی ضرورت ہے نہ گاڑی کی ضرورت ہے، ضرورت تو کسی اور کی ہے. گھروں میں ان کے سکون نہیں ہے، ضرورت تو دین کی تھی. بچی کی ایسی تربیت کی جاتی کہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی. بچی کو اتنی بہترین تربیت دیتے ضرورت کے اعتبار سے کہ وہ اپنے شوہر کا بھی دل خوش کرتی، خاندان کا دل خوش کر لیتی، سب کے دلوں پہ راج کرتی. لیکن نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ اس کو پرونا آتا ہے، نہ اس کو سینا آتا ہے، نہ وقت پہ سونا آتا ہے، نہ وقت پہ اٹھنا آتا ہے. وہ دھرتی کا بوجھ بنے ہوئے. اور کئی مرتبہ عیب ہوتے ہیں، عیوب ہوتے ہیں، عیوب کو چھپایا جاتا ہے مال کی وجہ سے. حالانکہ یہ مال پہ بقا نہیں ہے، یہ جمعہ 8 دن، پھر ان کا گھر خالی ہو جاتا ہے. اور میں تو دیکھتا ہوں دوستو، یہ جو لوگوں کے گھروں میں جہیز کے فرنیچر ہوتے ہیں نا، گھروں میں مجھے تو ظلمت نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرنیچر میں اگرچہ نقش و نگار ہیں، اس فرنیچر میں اگرچہ LED لگانے کا آپشن موجود ہے، اگرچہ یہ کمرہ جگمگ جگمگ ہے، لیکن اس میں کسی کے دل کی آہیں لگی ہوئی ہیں. کسی کے دل پہ زور پڑا تھا تب جا کے اس نے اس کا انتظام کیا تھا. کسی نے سودی قرضے لے کر اس فرنیچر کی تیاری کی تھی. لہذا جس کمرے میں یہ سب رکھا گیا ہے وہاں ظلمت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. کئی مرتبہ تک گدے پہ لیٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کانٹوں کی سیج پر لیٹ گئے ہوں، اس لیے کہ اس میں روحانیت تو ہوتی نہیں، اس میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے. میرے بھائیوں،
اپنے گھروں کو ہم جہنم کا نمونہ نہ بنائیں، جنت کا نمونہ بنائیں، جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو نیت کا سبق سمجھ گئے دوستو، اچھی طرح نیت کریں گے جی۔ ہر عمل کے کرنے سے پہلے اس کی نیت کو سیکھیں، اللہ کی رضا کی نیت تو سب سے پہلے کریں، پھر ایک عمل میں کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اس سے پہلے بھی اس موضوع پر بیان ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بہت سارے حضرات آتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ توبہ طائب ہو کر بیعت ہو کر آئیں گے اور آج کے بعد زندگی سنوری بھی سدھری بھی گزاریں گے۔ یہ آج اس بیعت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور استقامت کے ساتھ استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بنائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی صبح شام پڑھا کریں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں آگے پیچھے کی سنت کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور گناہوں کو گھٹاتے 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 بالکل زیرو پہ لے آئیں۔ نیکی اگر نہ بڑھیں، فرائض و واجبات پر زندگی بھر اکتفا کریں، نوافل کا اہتمام نہ ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام نہ ہو، صرف فرائض و واجبات پر کا اہتمام کریں لیکن گناہ سے بچتے رہیں، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو نیکی، نفل نیکی کرنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچنا کمال ہے، لہٰذا گناہوں سے بچنے کی محنت زیادہ کریں دوست۔ انشاءاللہ جب گناہوں سے بچیں گے اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ نیکی نیکی ہے، وہ نیکی نیکی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، اے سوئے ہوئے دل جاگ جا، جاگ جا، جاگ جا، کب تک سوتا رہے؟ دریاد حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو، اٹھ اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جا، اللہ کی یاد میں بیٹھ جا، اللہ کی یاد میں لگ جا۔ کب تک سوتا رہے گا؟ کب تک پڑا رہے گا؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے اور تیرا نام لے کے پکارا جائے گا اور تیرا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن کے لیے کچھ تیاری کر۔
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اسی کو تو فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اسی کو تو فضل باری سمجھی، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ اے میرے پیارے رب، رات گہری ہو چکی، رات تاریک ہو چکی، دنیا کی عدالتوں میں تالے لگ چکے، دنیا کے جج سو چکے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، پارلیمنٹ میں تالے پڑ چکے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، یہ اللہ آپ کی رحمت کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوا، نہ آپ کو نیند ہے، نہ آپ کو اونگ ہے، نہ آپ غافل ہیں، کہ اللہ آپ تو ہر لمحے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ایسا معاف کر دیجئے کہ پھر کبھی ہم گناہ نہ کریں۔ اللہ ایسا معاف کر دیجئے پھر ہم کبھی گناہ نہ کریں۔ اللہ عافیت کے ساتھ اپنا بنا لیجئے، عافیت کے ساتھ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی کہ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ جی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کے جبڑے کے اندر تکلیف ہے، دانتوں میں تکلیف ہے، معالج جس نے علاج کرنا شروع کیا وہ بھی تھک چکا، اور جو اس کے بس میں تھا وہ کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، لیکن شفا نہیں مل پا رہی۔ یا اللہ، دنیا والوں کے پاس تو شفا نہ پہلے تھی نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اللہ شفا کے خزانے تو آپ کے پاس ہیں۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ آپ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ کتنے دوست احباب، کتنے آنے والے مصلی، کتنے متعلقین ہیں، یا اللہ کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کچھ خود بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما۔ یا اللہ بہت سے افراد وہ ہیں جن کے جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ مناسب رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ مناسب رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ بہت سے بچے بچیوں کے نکاح ہو چکے لیکن سسرال میں پریشان ہیں، شوہر خوش نہیں رکھتا،
یا اللہ ساس سسروں کے الگ زیادتی کرتے ہیں، اللہ بچی کو سکون عطا فرما، میاں بیوی میں سچی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، جنت کا گہوارہ بنا دیجئے، حالات کو درست کر دیجئے۔ اللہ پورا عالم پریشانی مبتلا ہے، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ جی شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، آپ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اے میرے پیارے رب، اے میرے سوہنے رب، ہم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کو اعمال پہ کھڑا فرما، یا اللہ سب کو نیتیں درست کرنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ اعمال کو سیکھنے اور درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، درست نیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں میں اخلاص عطا فرما، مساجد اسلامیہ، مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور جتنے دینی کاموں کے مراکز ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، محبتوں کے ساتھ کام کرنے والا بنا۔ بہت سے لوگ حلال روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں، یا اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دیجئے، یا اللہ حلال روزی کے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، اور آپ کی رضا کے